السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواہے طالب قرآن ہو کر، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میرے گفتگو کے موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنی شاندار معنی پر ایک نظر ڈال کر مستقبلی تعبیر و طریقے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تمہیں سب بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ ارشاد بار ہی ہماری پوری تاریخ کا اقتضا ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے، جب ہمارے راستے اللہ سے اور اس کی دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس راستے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پست کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتا ہوں۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اس راستے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، یہ سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیاریں موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولیدہ، حنظلہ، عبید، عاص، حرز، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر عزمندہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان سرد و سامان کل تعداد 313 اور سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ایک پر 3 4 آدمی سوار تھے، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے تھے، اور کسی کے پاس نیز اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیز اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقابل بدر پر پہنچ کے دیکھتے ہیں تو کفار مکہ بلندی مقام پر بے مدد ہو چکی تھی، جہاں پانی کی فراغنی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو ریتی زمین پر بے مدد ہونا پڑا۔ اگر ایسی جگہ کسی کو پیاس لگی تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ البتہ جنگوں کے اندر جتنے اسباب اور جتنے چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور معاویہ کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمان اور جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے شہر نے ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحقیر ہوتے دیکھ کر مکہ کی طرف بھاگا پڑا۔ امیہ بن خلف گھبرایا اور مکہ کی طرف بھاگا پڑا۔ حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرایا اور گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود امیہ بن حضرت بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہیں یہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر اسی امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کے بڑے بڑے چھتر رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں بند کر کر کوڑے لگاتے، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا ہے تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر یا تو اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ وما علینا الا